کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے؟ اگر آپ کو یہ بات معلوم نہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ایک ہدایت اور آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نماز فرض عبادت ہے، بلکہ سکون ہے، دل دماغ کو جسم کو سکون عطا کرتی ہے اور ہدایت ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اعمال میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال میں بھی کامیابی ہوگی، اگر نماز درست ہوگی تو باقی عمل بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ اگر نماز میں خرابی ہوئی، اب نماز نہ پڑھتے ہوئے، تو دوسرے اعمال کا باقی کا کیا بنے گا؟ نماز صرف دنیا کا سکون ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ جو رب کے آگے جھکے گا، دنیا کی کسی چیز کے آگے جھکنے کی اس کو ضرورت نہیں۔ جو رب کائنات کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس کو دنیا کے کسی آدمی کے یا کسی چیز کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قیامت والے دن سب سے پہلا اللہ رب العزت سوال کرے گا، وہ نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بھی ہے، 30ویں پارے میں وہ آیت ہے، اہل جنت والے اہل دوزخ سے پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس وجہ سے ڈالا گیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، پہلے نمبر پر توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جس کو اللہ پاک نے طاقت دی ہے اس پر حج بیت اللہ کا حج کرنا بھی فرض ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر دیکھیں آپ کوئی عمارت تعمیر کر رہے ہیں تو اس میں ایک ستون رکھتے ہیں، جو اس کی چھت کو اوپر رکھتے ہیں تو برقرار رہتی ہے۔ اگر چھت کے نیچے سے ستون کو باہر نکال دیا جائے تو چھت قائم نہیں رہتی۔ اگر دین میں نماز فرض ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے تو دین پر کیسے قائم رہو گے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ نماز وہ ہے جو اللہ رب العزت نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تو اللہ نے تحفہ عطا فرمایا۔ یہ وحی کے ذریعے آپ کو نماز کا تحفہ نہیں ملا، یہ معراج پر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینے سے باہر نکلے، موسم خزاں تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا، اس کو جھٹکا لگایا، یعنی کہ ہلایا اس کو، تو اس کے کچھ پتے گر گئے۔ جس طرح وہ پتے گرے، موسم بہار کا موسم تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اسی طرح اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر کسی کے گھر کے آگے نہر چل رہی ہو، وہ 5 وقت اس میں غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ نہیں۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا
اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ آج ہی نیت کریں کہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ صرف فرضی مرض نہیں، یہ ہماری روح کی غذا بھی ہے۔ یہ ہمارے اوپر صرف فرض نہیں ہے، ہمارے روح کی غذا بھی ہے۔ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 5 وقت نماز پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں، نماز پڑھیں، نبی پاک پر درود پڑھیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔